بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سائمہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز اردو. ہمارے ساتھ موجود ہے بہت معروف ڈاکٹر مسعود اختر شیخ. یہ ہمیں بتائیں گے کہ آج کل جو اتنا ایشو چل رہا ہے, تمام سرکاری اسپتالوں میں بیڈ بھرے پڑے ہیں اور وہاں پہ ڈائریا کے بہت سے مریض ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ڈائریا کے مریض جو ہیں اس وقت بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور بارشوں کا موسم ہے, تو اس بارشوں کے موسم میں مجھے بتائیں کہ بچے بھی بہت متاثر ہو گئے ہیں, بزرگ. دیکھیے اس میں جو آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے یہ بہت ہی اہم ہے, اور یہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30 سے 40% اور بعض جگہوں پہ تو 50% سے زیادہ جو مریض ہیں خصوصاً بچے وہ ڈائریا کے ساتھ ہاسپٹل میں آ رہے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان اور اس طرح کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو بچوں کے اندر ٹاپ موسٹ مورٹیلٹی ہونا یعنی شرح اموات جس سے سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جس سے سب سے زیادہ بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈائریا ہے. سو ایک بہت اہم ٹاپک ہے, اور آج کے جو موسم چل رہا ہے اس میں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. صورتحال کیا چل رہی ہے سرکاری اسپتالوں میں؟ دیکھیے اس وقت کیونکہ بارشیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, پینے والا پانی اور جو سیوریج کا پانی ہے وہ مکس ہو رہا ہے, سیلابی صورتحال بھی ملک کے مختلف حصوں میں ہے, تو اس وجہ سے صاف پانی جو بچوں کو اور بڑوں کو نہیں مل رہا, اور جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ منرل واٹر تو نہیں پی سکتا, تو مہینے کے 15-20 ہزار روپے تو نہیں لگا سکتا صرف پانی کے اوپر. تو جو پانی ہمیں پبلک کو مل رہا ہے وہ صاف نہیں ہے, اور جو خوراک ہمیں بازار سے مل رہی ہے وہ بھی صاف نہیں ہے, جس کی وجہ سے ڈائریا اس وقت ایک لیڈنگ کاز ہے موربیڈیٹی کی اور مورٹیلٹی کی, اس لیے اس کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے کیا صورتحال ہے ڈائریا کی, کہ رش لگا پڑا ہے, کتنے مریض ہیں اس وقت؟ اگر آپ سرکاری اسپتالوں میں چلے جائیں, پرائیویٹ کلینکس میں چلے جائیں, چھوٹی ڈسپینسری میں چلے جائیں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عطائیوں کے اگر آپ جگہوں پہ چلے جائیں وہاں بھی آپ کو بچوں اور بڑوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس حال کے ساتھ نظر آ رہی ہے. اور یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہمارے عطائی ہیں وہ غیر ضروری ڈرپیں لگا کے کسی کے اندر پیلا ٹیکا لگاتے ہیں, کسی میں کوئی لال ٹیکا لگا دیتے ہیں, وہ ان شرح اموات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. اس لیے میرا خیال ہے جو ہیلتھ کیئر کمیشن کو جو سارا سال ایکٹیو ہوتا ہے اس موسم میں خصوصی طور پہ عطائیوں پہ بریک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ جو ڈائریا سے مرتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن جو عطائی کے علاج سے مرتے ہیں ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ڈائریا کیا جان لیوا ہے؟ دیکھیے ڈائریا کے اندر کچھ علامات ایسی ہیں جو اگر آ جائیں تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ بچوں کے اندر اگر بہت زیادہ الٹی آنا شروع ہو جائے, بہت زیادہ لوز موشن آنا شروع ہو جائے, پیٹ میں درد و بخار ہو, اور اتنا زیادہ پانی جسم سے نکل جائے جس کے اندر ہم سویئر ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں, ایک بہت تیزی سے بچے کا 10% 15% تک وزن کم ہو سکتا ہے اچانک طور پہ. اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس میں کچھ وارننگ سائن ہوتے ہیں, وہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہر والدہ کو یہ پتا ہونا چاہیے. اگر بچہ چھوٹا ہے, رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ہونٹ خشک ہے, اس کی زبان خشک ہے, یا اگر وہ دیکھتے ہیں کہ 7-8 گھنٹے سے بچہ یورین آؤٹ پٹ بالکل نہیں کر رہا, یا جو بھی پانی پیتا ہے ایک دم وامٹنگ کر دیتا ہے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں نا یہ عام سا ایک ٹیسٹ ہے جو کہ والدہ اور گھر میں بھی کر سکتے ہیں کہ اسکن کو تھوڑا سا آپ نے 2 انگلیوں کے درمیان پنچ کرنا ہے. اگر چھوڑنے کے بعد یہ ہماری تو اسکن فوراً واپس آ جاتی ہے, لیکن اگر بچے میں پانی کی کمی ہے تو یہ بہت سلو واپس آتی ہے. اور اس کے بعد اگر مزید پانی کی کمی ہوگی تو بچہ نڈھال ہو جاتا ہے, بڑا بھی نڈھال ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ انیکٹیو ہو جائے گا اور وہ ڈس اورینٹڈ ہوگا. تو اگر یہ علامات آ رہی ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے, اور یہ وہ بچے اور بڑے ہیں جن میں شرح اموات بہت زیادہ ہوتی ہے. اور چھوٹے بچوں میں بات کروں گا جن میں آج کل بہت اموات ہو رہی ہے چھوٹے بچوں میں, آپ چلڈرن ہاسپٹل میں جاتے ہیں بہت زیادہ ایمرجنسی میں ہو رہی ہے. چھوٹے بچے میں یہ سر کے اوپر ایک حصہ ہوتا ہے جس کو تالو کہا جاتا ہے, سافٹ ہوتا ہے. تو مائیں اگر دیکھیں کہ ڈائریا کے ساتھ اگر یہ تالو نیچے کی طرف آ رہا ہے تو یہ ایک وارننگ سائن ہے کہ بچے کے اندر ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو سب سے بڑا جو مسئلہ ڈائریا کے ساتھ ہوتا ہے, سب سے پہلے ڈی ہائیڈریشن, پانی کی کمی, دوسرے نمبر پہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی, کیونکہ جو بچہ کھاتا ہے یا بڑا کھاتا ہے وہ جسم میں نہیں رہتا اور فوراً الٹی اور لوز موشن کے ذریعے نکل جاتا ہے. تو اس کے جتنا بھی علاج ہے, جتنی بھی پریونشن ہے, وہ ایک تو ڈی ہائیڈریشن کو پریونٹ کرنے کے لیے ہے اور دوسرا نیوٹریشن ڈیفیشنسی. کیا حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ صفائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو آپ نے خوراک استعمال کرنی ہے, جس ذرائع سے آپ نے استعمال کرنی ہے وہ صاف ہونی چاہیے. آج کل بازار میں جا کے ٹھیلوں سے خوراک استعمال کرنا, ایسی جگہ
جہاں نہ تو صاف پانی کا نکاس ہو، نہ خوراک کو ڈھک کے رکھا جائے. ڈاکٹر صاحب بچے جو ہے وہ باہر کا بہت کھانا پسند کرتے ہیں. دیکھیے میرا خیال ہے اس میں تو ماؤں کو کہنا چاہیے نا، جب بچے کو آپ 100 روپے دے دیں گے اور ساتھ میں ٹفن بھی نہیں دیں گے اور پانی کی بوتل بھی نہیں دیں گے تو بچہ تو باہر جا کے کھائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہم ماؤں کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ 100 روپے دینے کی بجائے 50 روپے دینے کی بجائے آپ ایک ٹفن دیں، اس میں کھانا دیں اور ساتھ میں ایک بوتل دیں جس میں صاف پانی دیں، اور وہ گھر جا کے بچہ ڈاکٹر صاحب ڈائریا ہو جاتا ہے تو اس پہ کیا احتیاط کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ڈائریا ہو جاتا ہے، جو ہم نے کہا کہ اگر تو سادہ ہلکا ڈائریا ہے جس میں پانی کی کمی نہیں ہے یا ماڈریٹ ڈائریا ہے، تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ ڈائٹ بہتر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی اور نمکیات کی جو سپلائی ہے وہ پوری کریں. اب ڈائٹ بہتر کرنے کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس نے 2 چیزیں سب سے پہلے نسخے پہ لکھی ہوتی ہے. سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیچے ORS پلائیں. ہر ڈاکٹر یہ لکھتا ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ لکھے گا، اور نیچے لکھا ہوتا ہے جی دہی کیلا اور کھچڑی کھلائیں. اب عام طور پہ والدین ان 2 چیزوں کو فوکس نہیں کرتے. نیچے لکھا ہوتا ہے جناب پیناڈول دیں اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے فلانی اینٹی بایوٹک. ان کا سارا زور ان 2 چیزوں پہ ہوتا ہے، اور جو اوپر جو 2 ٹاپ پہ لکھی چیزیں ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو ایسے لکھ دی. حالانکہ علاج میں جو سب سے اہم باتیں ہیں یہ 2 ہیں. نمبر 1 کھچڑی کا کیا رول ہے؟ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی پورا کرتا ہے. جو بچہ ہے اس کو اگر آپ ابلا ہوا آپ چاول دیں گے، اس کے اندر تھوڑی سی آئل ڈلا ہوگا، اس کے اندر تھوڑی سی آپ دال ڈلی ہوگی، تو وہ ایک بہت اچھا جلدی ہضم ہوتا ہے اور جلدی نیوٹریشن دیتا ہے. کیلا جو ہے وہ پوٹیشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے. ڈائریا کے اندر اگر پانی کی کمی ہو رہی ہے، پوٹیشیم کی کمی ہو رہی ہے، تو بچے کا پیٹ پھول سکتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اس کو پوٹیشیم پورا کرنا چاہتے ہیں تو قدرتی ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس کو کیلا کھلائیں. تیسرے نمبر پہ دہی کا یہ ہے کہ جب بچہ ڈائریا ہے نا تو وہ دودھ ہضم نہیں کر پا رہا، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو اگر آپ نے بچے کو دودھ کی بجائے اگر آپ دہی کھلاتے ہیں یا دودھ کے ساتھ دہی مکس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر جو دودھ کی کمی ہے، غذائی کمی ہے، وہ بھی پورا ہونا شروع ہوتی ہے اور وہ ہیل کرنا شروع ہوتا ہے. اور دوسرا جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پانی اور نمکیات، اس وقت جو سب سے بڑا جادوئی محلول ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میریکل، وہ ہے ORS. سادہ سا 4-5 روپے کا مل جاتا ہے بازار میں، اور 4 گلاس پانی کے اندر آپ ایک پیکٹ ڈالیں، اور جس بچے کو یا بڑے کو ڈائریا ہے آپ نے سادہ پانی کی بجائے نمکول ملا پانی آپ نے اس کو دینا ہے. اور ڈائریا ہوتا ہے تو سیلف میڈیکیشن کر سکتا ہے کوئی؟ دیکھیں سیلف میڈیکیشن جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ خوراک کے اوپر آپ کریں، جو بھی گھر میں خوراک آپ کو بنتی ہے، دہی کیلا کھچڑی کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ڈائٹ میں آپ نے جوس نہیں دینے، کولڈ ڈرنک نہیں دینے، کیونکہ یہ جسم کے اندر سے پانی کو ڈرین کر لیتے ہیں. تو اگر میں یہاں ماؤں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے کو ڈائریا ہے، آپ نے بازار کی کوئی کولڈ ڈرنک اس کو نہیں دینی، کوئی جوس بنا کے نہیں دینا، کوئی شربت اس طرح سے نہیں دینا. آپ نے اس کو پانی یا نمکول پلانا ہے. یا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو دیسی ٹوٹکے ہیں، جس طرح سونف، الائچی، پودینے کا پانی آپ دے سکتے ہیں، اسکن بین بنا کے دے سکتے ہیں، یا جو دیسی قسم کے جو حکیموں نے جو وہ بنائے ہوتے ہیں ٹوٹکے، اس کو مکس کر کے آپ دے سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے دینا ہے وہ یہی ہے کہ پانی کی کمی اگر ویسے نہیں ہوتی اور آپ کے اوپر نمکول نہیں ہے تو پھر آپ بار بار کہہ رہے ہیں صاف پانی، تو مجھے یہ بتائیں کہ واٹر فلٹریشن پلانٹس جو اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں، اچھا صاف پانی اور جراثیم سے پاک پانی، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. ایسا پانی جو بظاہر صاف آپ کو نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر جراثیم ہے، وہ بھی صحت کے لیے مضر ہے. اس لیے آپ دیکھیں فلٹر پلانٹ جو ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان ہر فلٹر پلانٹ کے ساتھ پبلکلی اس کی جو رپورٹ ہوتی ہے، جو واٹر ٹیسٹنگ رپورٹ ہے، اس کو پبلک ہونا چاہیے. اور ہر فلٹریشن پلانٹ کے بعد 15 دن بعد یا مہینے کے بعد اس کو آویزاں کرنا چاہیے، تاکہ وہاں سے پینے والا پانی جب کوئی بندہ لے تو اس کو پتا ہو کہ یہ پانی صاف بھی ہے اور جراثیم سے پاک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں مطلب ڈائریا سے کافی اموات ہوتی ہے، پاکستان کی کیا صورت ہے؟ دیکھیے پاکستان اور جو 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں بچوں کے اندر جو ٹاپ موسٹ 2 بیماریاں جس سے ڈیتھ ہوتی ہے اس میں ایک ڈائریا ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ صرف ڈائریا سے ڈیتھ ہوتی ہے بلکہ اس سے بچہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اگر یہ چلتا رہے
تو پھر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بھی ہو جاتی ہے, بچہ سوکڑے کا شکار ہو جاتا ہے. اور اگر یہ ڈائریا ہر سیزن میں ہو رہا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آپ دیکھیں گے اس کی ہائٹ بھی رک سکتی ہے, اس کی گروتھ میں کمی آ سکتی ہے. اور یہاں میرا خیال ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ روٹا وائرس کی ایک ویکسین ملتی ہے بالکل, اور وہ آپ سیزن میں لگوا سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم جو اس وائرس کے ذریعے جو ڈائریا ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کافی اس موسم میں روٹا وائرس کی جو ویکسین ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ فری کر دے تاکہ ہر بچہ جو ہے نا اور ہر بزرگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکے. میرے خیال بچوں کی ہے یہ ویکسین. جی ویکسین ہے اور اس میں ڈائریا کے لیے بڑی مفید ہے. لیکن یہاں میں یہ بات کروں گا کہ ہر ویکسین سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں ماؤں کی ٹریننگ ڈائریا کو روک سکتی ہے. کوئی دوائی اور کوئی ویکسین اس کو نہیں روک سکتی. اس لیے میرا خیال ہے آپ کا یہ پروگرام ہر ماں کو دیکھنا چاہیے جن کے بچے ہیں, جو خالہ ہیں مامیاں ہیں ان کو بھی دیکھنے چاہیے کہ اگر آپ بچے کو صاف خوراک دے رہے ہیں, اگر آپ اس کو صاف پانی دے رہے ہیں, اگر آپ اسکول جاتے ہوئے اس کے لیے ایک لنچ باکس اور پانی کا ایک باکس لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ آپ واش کر رہے ہیں اور آپ یہ انشور کر رہے ہیں کہ اگر اس کو کوئی علامت ہو تو ٹائملی اس کا علاج ہو, تو آپ میرا خیال ہے نیشنل کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور آپ اس ملک کے اندر ڈائریا کو کنٹرول کرنے میں سب سے بڑا رول پلے کریں. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ ڈائریا جو ہے وہ جان لیوا ہے. اگر حفاظتی اقدامات نہ کیے جائیں اور احتیاطی تدابیروں پر عمل نہ کیا جائے تو یہ بچوں کی جان بھی لے سکتا ہے اور بڑوں کی بھی لے سکتا ہے, اور ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے روز ہسپتالوں میں پیش آتی ہیں. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.